پارٹیاں الائنس بھی ہو جائے. اب عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی تحریک انصاف کے پاس آپشن ہے کہ یہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے ان کے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی ایک واضح اکثریت بنا سکتے ہیں، اسمبلی میں آ سکتے ہیں. آپ اس وقت سپریم کورٹ کے قانون کے جو معاملات اس میں سب سے ٹاپ پہ ہیں، اور آپ کی جو یہ رائے ہے، امید ہے کہ جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور سلمان اکرم راجہ سمیت جتنے بھی لطیف کھوسہ صاحب، وہ تو خیر آپ کے دوست بھی ہیں، ان سب کو یہ ضرور ٹیگ کریں گے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا، اس کو میں اپنے فرنٹ پہ ہر چیز پہ رکھوں گا. اب یہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں، یہ سپریم کورٹ ریسٹور کرے گی یہ جو بلے کا ہے آئے گا. یہ سارے آپ کے جو پوائنٹ ہیں تحریک انصاف کے، امید ہے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہ چیز آپ کے اس پروگرام کی نسبت سے اگر سن لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہیں. تو یہ سپریم کورٹ اگر سن کے تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے دے گی؟ الیکشن کمشنر نے جو بالکل بددیانتی سے کام کر رہا ہے، بے انتہا بددیانتی سے کام کر رہا ہے، اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو نواز شریف ہے سب کے پیچھے. وہ لاڈلا جو ہے جس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے، ساری بساط بچھائی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ اس وقت ماہر قانون اعتزاز احسن، جو سیاست پر اور قانون دونوں پر بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں اور موجودہ معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس وقت. ان کے سامنے میں بہت سارے سوالات رکھوں گا، لیکن جلدی سے میں آپ کو اس وقت بتاؤں جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان اس وقت ایک بڑا معاملہ، عمر ڈار کی والدہ ہوں، مونس لائی کی والدہ ہوں، شیخ امتیاز کی بیوی ہوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے. دوسری طرف یاسمین راشد کاغذات جمع ہو چکے ہیں، صنم جاوید بھی مریم نواز کا پیچھا کر رہی ہیں. تحریک انصاف عدالت میں جا رہی ہے. بدھ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف بلے کے نشان پر پوری لڑائی کے لیے تیار ہے. سپریم کورٹ میں 2 ججز ہیں، سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب. یہ دونوں کیسز سنیں گے. موسم سرما کی تعطیلات بھی آپ کو پتہ ہے شروع ہو چکے ہیں 26 سے، اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. بلے پر نشان رکھنے والی ایک جماعت سامنے آئی جس کا اسلامی صدارتی نظام کا دعویٰ، لیکن پارلیمانی نظام پاکستان کا. یہ ٹاؤٹ کس طرح نکل رہے ہیں، اور 578 امیدوار پری پول ریگنگ کی شکایات کروا چکے ہیں، جس میں 411 کا تعلق پی ٹی آئی سے. کاغذات چھیننے کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے. یہ غیر قانونی کام ختم ہوں گے یا نہیں، ایک قانونی نکتہ ہے، اس پہ ضرور ان سے بات کریں گے اعتزاز صاحب سے. تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا آزاد امیدواروں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات ابھی سامنے آ رہی ہے جس کی میں زیادہ تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا، کہ جن جماعتوں کے جو تحریک انصاف کے قریبی تھے انہیں انتخابی نشان دیا، جیسے مجلس وحدت مسلمین، اس طرح کی جماعتوں کے انتخابی نشان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے موجودہ ضابطے کے اندر وہ لا سکتے ہیں نہیں، یہ بھی ظاہر ہے سوال ایک بنے گا. اعتزاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ تمام معاملات آپ نے سنے، جلدی سے میرا انٹرو سنا. ابھی عمران خان صاحب کا سب سے پہلے ایک سائفر سے متعلق جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ابھی لگا، اس پہ سیکشن 35A 14 سال یا سزائے موت تھی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ججز نے 53A پہ بات کی، لیکن جو ضمانت کا تحریری حکم نامہ آیا اس میں سیکشن 53A کا ذکر کی بجائے 53B جس پہ 2 سال کی سزا ہے. تو یہ سر کیا معاملہ ہے، کیا یہ ٹائپنگ کا مسئلہ ہے یا اس پہ کوئی واردات ہو چکی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ بنیادی ہے، بڑا واضح ہے. اے کے تحت سزا جو ہے وہ مختلف ہے اور بی کے تحت مختلف ہے. بی کے تحت تو غالباً 2 سال یا کتنی ہے. تو ججز نے یہ کہا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ بھی پروسیکیوشن واضح نہیں کر سکی کہ وہ اے کے تحت لاتے ہیں کہ بی کے تحت لاتے ہیں، اور یہ بھی ابہام ہے. یہ اگر کوئی ابہام ہوگا تو وہ پروسیکیوشن کے خلاف جائے گا، کیونکہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ آپ جانتے ہی ہیں، وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ججز کو، اس طرح یہ دنیا جانتی ہے. وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ایکیوز کو جاتا ہے. تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سائفر کا تو میں پہلے سے کہہ رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا پہلے دن سے، میں نے کہا یہ سائفر صفر ہے، یہ پروسیکیوشن صفر ہے. کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مانتے ہیں کہ سائفر باقاعدہ وہ پیغام، سائفر ایک پیغام ہے، ایک خط ہے، وہ پیغام آیا ہے، اور پاکستان میں امریکہ کے اس وقت کے جو سفیر تھے انہوں نے یہ پہنچائی ہے اطلاع کہ ان کو ڈونلڈ لو، ایک سینئر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے ان کو بلا کے سفیر کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے کو کل ہی ہٹاؤ، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، ورنہ آپ کے ساتھ بہت ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس میں ایک بات ہے جو اس کے کانٹینٹس دیکھنے چاہیے. کانٹینٹس دیکھتے نہیں، کہتے ہیں جی سائفر سائفر سائفر. کانٹینٹس یہ ہے
کہ ایک سفیر پاکستان کا بتا رہا ہے، ظاہر ہے وزیر اعظم کو تو نہیں بتا رہا، وزیر اعظم کو تو نہیں کہہ رہا کہ کل آپ ہٹو، وہ کہہ رہا ہے کل ان کو ہٹاؤ وزیر اعظم کو. تو پھر تو یہ پیغام گیا ہے قمر جاوید باجوہ کو. قمر جاوید باجوہ نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ میں کل کرا دوں گا، ہو جائے گا. اب جب اس میں رکھنا ڈال دیا قاسم سوری نے ایک وہ کاغذ لڑایا، اس نے کہا کہ اس کے تحت تو پاکستان کی حکومت کے خلاف بیرونی طاقتیں سازش کر رہی ہیں، اور اگر یہ سازش کر رہی ہیں تو یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہو سکتا، یہ اس سازش پہ مبنی ہے. بالکل صحیح. اب باجوہ صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ پہنچے. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہیں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز وردی اپنی پہن کے کالی ٹائی لگا کے پہنچ جائیں ایک موقع واردات پہ، اور پرزنر وین بھی وہاں پہنچی ہو؟ پرزنر وین تو سپریم کورٹ نہیں لا سکتا، وہ بھی باجوہ صاحب نے کیا. تو اس سے یہ ایکسپوز ہو گئے. لیکن سائفر جو ہے وہ صفر ہے. بالکل صحیح. سائفر کو ڈی سائفر کرنے کی سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم خود ہے. جی بالکل. اس کے حلف میں یہ لکھا ہے اور حلف وہ لیتا ہے اس بات کا. تو اچھا سائفر سر، تو بالکل جی سپریم کورٹ نے اس پہ تفصیل سے جو فیصلہ بھی دیا اور اس پہ خان صاحب کی ضمانت بھی ہوئی، جس پہ اس کے بعد علیمہ خان نے یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ ہم ڈونلڈ لو کا امریکہ اور برطانیہ کی عدالتوں میں چلائیں گے. اس کے بعد پھر اگلے دن ضمانت کا فیصلہ بھی سامنے آیا. لیکن کل ٹرائل 8 گھنٹے چلتا رہا، 10 گھنٹے چلتا رہا. شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو چکی ہے لیکن انہیں رہائی نہیں دی جا رہی. تو یہ معاملہ کس طرح؟ یہ توہین عدالت میں نہیں آتا؟ نہیں، اگر تو شاہ محمود قریشی پہ کوئی اور کیس ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. نہیں، ان کے اوپر کوئی کیس اگر نہیں ہے تو پھر تو توہین عدالت ہے، سرین توہین عدالت ہے. بالکل صحیح. اور جو باقی جو خان صاحب کے انہوں نے جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی قانونی اعتبار سے، کیا ڈونلڈ لو جیسے بندے پر امریکہ میں یا برطانیہ کی عدالتوں میں یہ کیس چل سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ برطانیہ کی عدالتوں میں تو وہ پلیڈ کرے گا ڈپلومیٹک امیونٹی، فورن، اس کے لیے فورن کورٹ ہوگی. امریکہ کی عدالتوں میں چل سکتا ہے اور چلانا چاہیے. بالکل ٹھیک. بالکل اس میں سر کافی سارا وزن ہے، بالکل، کیونکہ امریکہ میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک سیاسی مرحلہ تو بن سکتا ہے. اچھا سر، ابھی جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو معاف کیجیے کاغذات نامزدگی چھیننے کا جو مرحلہ تھا پہلا ختم ہو چکا ہے. اس میں 471 لوگ پی ٹی آئی کے، انہوں نے کل ان کے کاغذات نامزدگی چھینے، ان سے امیدواروں کی شکایات آئیں. تو اب وہ مرحلہ تو طے ہوا. اس کے بعد اب تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اغوا کرنے کا سلسلہ. یہ قانون پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح غیر قانونی کام ہو رہے ہیں؟ سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ واٹس ایپ نمبر ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے، لیکن معاملات پھر بھی درست نہیں ہو رہے. نہیں، یہ تو عدالتوں کی بھی کمزوری ہے، اور اس قسم کی ویسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست امیدوار کو بھی اٹھا لے وہ نہ ملے، پکڑا جائے تو تائید کنندہ کو اٹھا لے، تجویز کنندہ کو اٹھا لے اور وہ ڈیفیکٹ، وہ چین ٹوٹ جائے اور ڈیفیکٹ ہو. یہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے، اس پہ اگر ہم بات کریں، ابھی انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کالعدم قرار دے دیے، جس پر آپ کو پتا ہے یہ قانونی نقطہ انہوں نے اٹھا لیا کہ یہ ان کے الیکشن جو تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئے. جبکہ دوسری طرف اگر نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے یا باقی جماعتوں کے الیکشن دیکھیں تو وہ ایک کاغذ پر صرف سادے سے پیپر کا سائن کر کے بھیج دیتے ہیں. یہ سب کچھ فروئی ہے. اصل بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کی، نہ سمجھی ہے الیکشن کمشنر سمجھا ہے، نہ الیکشن کمیشن سمجھی ہے، نہ لوگ سمجھ رہے ہیں، نہ کوئی جج سمجھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بلے کا نشان پارٹی کا نہیں ہوتا. یہ بلے کا نشان ہوتا کیوں ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں. نشان ہوتا ہے تاکہ ووٹر کو ہمارے ہاں بھارت میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ووٹر نہ خواندہ ہوتا ہے، الٹریٹ ہوتا ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا نام، 20 نام 10 نام لکھے ہو بیلٹ پیپر پہ. اس کے لیے نشان دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ نشان پہ مور لگا دے اپنی. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے، یہ ووٹر کا ہے. اب اگر 1 کروڑ ووٹر
کسی ایک پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں، ان میں سے 60,000 ہمارے ہاں نا خواندگی اتنی زیادہ ہے، 60,000 ووٹر اپنا نام ہی نہیں پڑھ سکتا اور دوسرے کسی کا نام نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ یہاں بیلٹ پیپر پہ سمبل ڈالا جاتا ہے، جو کہ نہ امریکہ میں ہوتا ہے، نہ یورپ میں ہوتا ہے، نہ برطانیہ میں ہوتا ہے، نہ آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہاں وہ سمبل جو ہے وہ ووٹر کا سمبل ہے. اب ووٹر اگر آپ وہ سمبل اس سے لے لیں گے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی شناخت نہیں کر سکے گا. تو آپ 1 کروڑ بندے کو بیک جنبش کا قلم آپ اس کو محروم کر رہے ہیں اس کے ووٹ سے. اب یہ نہیں ہو سکتا. ووٹ اگر میں نے کسی کا کٹوانا ہو کہ اس نے ڈبل ووٹ بنایا ہوا ہے، یہ شکاگو میں بھی ہے اور نیو یارک میں بھی ہے، کٹانا ہو تو اس کے لیے پاکستان میں بھی بڑی لمبی پروسیس ہے. آپ ایک آدمی سے اس کا حق لے رہے ہیں ووٹ کرنے کا، اور تو اگر میں شکایت کرتا ہوں کسی کے بارے میں تو وہ پوری انکوائری ہوگی، اس پہ ہر ووٹ پہ پوری انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، وٹنسز کو جا کے ان کو ملا جائے گا، شکاگو میں بھی، نیو یارک میں بھی، اور یہ اور پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ کہاں کا یہ کس کا کون سی بات درست ہے. اب یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. اگر سمبل پارٹی کا نہیں ہے اور ووٹر کا ہے تو کیا آپ نے اس 1 کروڑ ووٹر کو جس نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ان کو ایک کو نوٹس دیا؟ کیا آپ نے ان کو پوچھا؟ ویری گڈ پوائنٹ. تو یہ پوائنٹ ایک. اچھا، دوسری بات جو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے لوگ، پاکستان میں 342 کا ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی کا، اس میں سے 70 سیٹیں ایسی ہیں جو ریزروڈ ہیں فار ویمن. اب وہ کس طرح ملتی ہیں پارٹیوں کو کہ پارٹی کے نشان پہ جتنے ووٹ پڑے ہوں اس سے وہ سیٹیں ڈٹرمن اس طرح ہوتی ہیں کہ جس کو زیادہ یہ سیٹیں ملی ہیں جنرل سیٹیں 70 کے علاوہ، اس پارٹی کو اسی طرح ریشو سے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں عورتوں کی سیٹیں. اب اگر آپ ایک پارٹی کا نشان ہی نکال دیں گے، پتہ نہیں اس کو 30 20 22 24 سیٹیں عورتوں کی مخصوص نشستوں سے اپنے تناسب کے حوالے سے ملنی ہو، وہ آپ نے ختم کر دیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ عدالت نہیں ہے. It is an administrative department. It's an administrative. اس نے ایڈمنسٹر کرنا ہے. It is not a court of law. Right of franchise، ووٹ کا حق، یہ ماں سوائے عدالت کے کوئی انتظامی کوئی ایگزیکٹو افسر نہیں کر سکتا. یہ چیف الیکشن کمیشنر کسی کو ووٹ سے محروم نہیں کر سکتا. اور بیک یومر سے قلم کروڑا لوگوں کو انہوں نے کس طرح کر دیا. یہ سپریم کورٹ ریسٹور کرے گی یہ جو بلے کا ہے، بلے کا نشان ریسٹور نہیں کرے گی تو اتنے لوگوں کو ڈسنفرینچائز کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 رکنی بینچ جو ابھی سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر مین اللہ صاحب، ان کے پاس یہ کیس آنا ہے بدھ کو، منگل تک چھٹیاں ہیں، تو بدھ کو جب یہ کیس آئے گا، یہ سارے آپ کے جو پوائنٹ ہیں تحریک انصاف کے، امید ہے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہ چیز آپ کے اس پروگرام کی نسبت سے اگر سن لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہیں. تو یہ سپریم کورٹ اگر سن کے تو آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں دے دے گی؟ فیصلہ یہ اگر بحث کی جائے تو یہ فیصلہ ناممکن ہے کہ اس کو اپہولڈ کریں الیکشن کمشنر کے فیصلے کو. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کو میں نے بتایا، ہمارے ہاں یہ سہولت، ہمارے ہاں پہچان ہی کینڈیڈیٹ کی اس نشان سے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور جب وہ نشان ہی نہیں ہوگا تو وہ کینڈیڈیٹ بھی گیا، سو پارٹی کا بھی نقصان ہوا. پر ووٹر یہ نشان جس کی سہولت کے لیے ہے، اس سے آپ وہ سہولت کھینچ رہے ہیں. وہ مریض اگر ہے اس کو ٹیوب لگی ہوئی، آپ اس کی سانس کی ٹیوب ہی نکال رہے ہیں. تو یہ ناممکن ہے کہ یہ
خاص کر اگر یہ پلیڈ کیا جائے کورٹ کے سامنے کہ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے، نشان پارٹی کے ووٹر کا ہے اپنا، اور یہ اس طرح نہیں اس کو محروم کیا جا سکتا۔ آپ اس وقت سپریم کورٹ کے قانون کے جو معاملات اس میں سب سے ٹاپ پہ ہیں، اور آپ کی جو یہ رائے ہے، امید ہے کہ جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور سلمان اکرم راجہ سمیت جتنے بھی لطیف کھوسہ صاحب، وہ تو خیر آپ کے دوست بھی ہیں، ان سب کو یہ ضرور ٹیگ کریں گے۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا، اس کو میں اپنے فرنٹ پہ ہر چیز پہ رکھوں گا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت، جو آپ کو پتہ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے یہ الیکشن تو چاروں صوبوں میں کروائے اپنے انٹرا پارٹی، تو یہ پشاور میں بھی ہوئے، تو وہاں پشاور کی ہائی کورٹ نے اس پر پہلے آپ کو پتہ ہے سٹے دے دیا تھا۔ اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں وہاں کیوں نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا، پہلے سپریم کورٹ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا معاملہ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ؟ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا، انٹرا پارٹی الیکشن کا سپریم کورٹ میں جا رہا ہے کہ بلے کا نشان کا جا رہا ہے؟ ابھی جو معاملہ انہوں نے اس طرح جوڑا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کالعدم قرار دیے، اور اسی کی بنیاد بناتے ہوئے انہیں انتخابی نشان بھی لے لیا۔ تو انٹرا پارٹی الیکشن اگر پشاور ہائی کورٹ میں جائے، وہاں پہ پہلے بھی سٹے ہو چکا ہے اس پہ، تو اسی معاملے کو اگر لے کر چلتے تو زیادہ بہتر تھا، یا سپریم کورٹ میں آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ نہیں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ وقت اس لیے تھوڑا ہے کہ بیلٹ پیپرز بھی تو چھپنے ہیں نا۔ بالکل، یہ بھی اب بیلٹ پیپر کروڑوں کی تعداد میں چھپنے ہیں، اور ہر کسی کا اپنا اس کا ہونا ہے نشان، ترتیب ناموں کی، سمبلز کی، وہ کسی کا ہر بیلٹ پیپر پہ ڈیفرنٹ ہوگا، نام ہی ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اب ان سب نے چھپنا ہے، شائع ہونے ہیں، پھر ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں، پھر ڈسٹرکٹ میں جانے ہیں۔ اب ٹائم اس کے لیے یہ دنوں میں ہی ہے۔ تو اگر ایک ہائی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ سے سٹے لیں، ہائی کورٹ سنیں، ہائی کورٹ اس کو، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن ہائی کورٹ سن کے پھر اپیل، وہ فیصلہ کرے، پھر اپیل آپ کریں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ میں 2-3 دن ہو جائیں گے۔ اتنی دیر میں اس الیکشن کمشنر نے جو بالکل بددیانتی سے کام کر رہا ہے، بے انتہا بددیانتی سے کام کر رہا ہے، اور میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں۔ جی بالکل، یہ آپ کی پوائنٹ بہت بڑا ہے۔ وہ الیکشن کمشنر نے کہہ دینا ہے کہ جی اب بیلٹ پیپرز کا اب جا رہے ہیں، اور اب ہزارہ بیلٹ پیپرز پہ، بلکہ لاکھوں بیلٹ پیپر پہ ایک نشان ہے یا نہیں ہے، یہ آپ ابھی بتائیں۔ تو اب وہ سیدھا ہی سپریم کورٹ پہ چلے جانا بہتر ہے۔ یہ بالکل درست آپ نے کہا۔ اچھا سر، اس کے علاوہ جو بھی باقی بعض اوقات کچھ پارٹیاں الائنس بھی ہو جائے، اب عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی تحریک انصاف کے پاس آپشن ہے کہ یہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے ان کے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی ایک واضح اکثریت بنا سکتے ہیں، اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اس وقت اس پارٹی ڈسپلن کے تحت، جس طرح فلور کراسنگ کر کے آپ کو پتہ ہے آزاد امیدواروں کی منڈی لگتی ہے، تو کیا یہ معاملہ وہاں ہو سکتا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ آتے ہیں اس پورے پروسیس یہ کے اس وقت مشکل ہوگا، اس کے لیے ٹائم کم ہوگا کسی پارٹی کے ساتھ یہ اس طرح کرنا۔ ٹیکنیکلی تو ہو سکتا ہے، پر پھر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس اس پارٹی کے حوالے کر دیے، اس نشان کے حوالے کر دیے۔ حالانکہ اگر آپ میجورٹی میں رہتے ہیں اس پارٹی کے اندر، تو آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ اس پارٹی کا نام کچھ بھی ہو، ہیڈ اس کا الف ہو یا بے ہو یا جیم ہو، اس کیس میں عمران ہو یا کوئی اس پارٹی کا، وہ جو پارٹی اپنا پلیٹ فارم دے رہی ہوگی، سمبل لینڈ کر رہی ہوگی، اس نے بھی تو کچھ لینی ہے۔ وہ ایک آدمی کے پاس 95 سینٹس تھے، دوسرے کے پاس 5 سینٹس تھے، اور $50 کی آئس کریم آتی تھی 50 سینٹ کی۔ تو اس نے جس کے پاس 5 سینٹ تھے، اس نے کہا میں تو 2/3 دوں گا، 5 سینٹ سے پورے نہیں ہوتا ڈالر ورنہ۔ تو یہ اس قسم کا کوئی پرمیوٹیشن آ سکتی ہے، بٹ بیسٹ یہ ہے کہ دے شوڈ گو ٹو دا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں کہیں کہ جی انہوں نے اتنے ووٹرز کو محروم کر دیا ووٹنگ سے، اور بغیر ہر ایک ووٹر کو نوٹس دیے، اس کو حق شنوائی دیے، اس کو ایویڈنس لیڈ کرنے کی اپرچونٹی دیے، یہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اعتزاز صاحب، اب لوگ یہ سوچتے ہیں
کہ کاغذات نامزدگی انہوں نے چھین لیے، اس کے بعد ابھی مسترد کرنے کا سلسلہ آئے گا، اس پہ بھی ایسے ایسے اعتراضات لگیں گے کہ جو سر پکڑ کے لوگ بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیسا اعتراض لگا میرا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر ان کی جو لسٹ آئے گی امیدواروں کی، ابھی بلے کا نشان یہ چھین رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم کر رہے ہیں، کل کو ہارس ٹریلنگ بھی ہوگی، پھر انتخابات والے دن دھاندلی بھی ہوگی. یہ سارے معاملات دیکھ کے پاکستان کی قوم سوچتی ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ تردد کا کیا ضرورت ہے، ڈائریکٹ نواز شریف صاحب کو ایک نوٹیفیکیشن دے کے بنا دیں، یہ الیکشن کا خرچہ بھی بچا لیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہم نے لینا ہے، 8 فروری کو نظام بدلنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف پھر بھی سادہ اکثریت لے سکتی ہے؟ لے سکتی ہے. یہ تو چیئرمین بلاول نے بھی ایک تقریر میں اپنی نیشنل اسمبلی میں اس کو یہ تسلیم کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ اگر ہم محنت کریں اور سب مل کے الیکشن لڑیں تو ہم تحریک انصاف کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. اب یہ تو پہلے سے ہی دنیا سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کچھ اپنا خاصا حصہ لے گی، اور اسی لیے اس کو یہ نواز شریف یہ نہیں چاہتے کہ اصل میں تو نواز شریف ہے سب کے پیچھے، وہ لاڈلا جو ہے جس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے، ساری بساط بچھائی جا رہی ہے، وہ نواز شریف ہے. اور نواز شریف بڑا خوف زدہ ہے اس الیکشن سے، اور اس کا خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی بہت زیادہ ووٹ لے جائے گا اور سیٹیں لے جائے گا. اب اس خوف اور ڈر سے اب یہ لگا رہے ہیں کہ اس کا سمبل بھی ختم کرو، اس کی پارٹی کی رجسٹریشن بھی ختم کرو، جو کہ الیکشن کمیشن نہیں کر سکتی. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کر سکتا ہے انڈر آرٹیکل 17. کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں ہے کینسل کر سکتے. سو پارٹی تو رہے گی، سمبل اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ، اگر ان کے 270 کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے، تو ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ایک اپنا علیحدہ نشان ہو، ایک نشان نہ ہو. اور ہر حلقے میں پھر 2 3 لوگ اتر پڑیں گے کہ جی خان نے مجھے ٹکٹ دیا، وہ کہے گا خان نے مجھے ٹکٹ دیا. تو وہ ڈسپلن نہیں رہتا، وہ پارٹی نہیں رہتی، وہ رائٹ آف ووٹ نہیں رہتا، رائٹ آف فرینچائز نہیں رہتا. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس قسم کا فیصلہ، بےہودہ فیصلہ، پہلا بھی ان کا بالکل غلط فیصلہ تھا، اور یہ تو بےہودہ فیصلہ ہے کہ جو رائٹ آف ووٹ ہے وہی آپ چھین رہے ہیں ملینز آف پیپل سے. جی اچھا، آپ کے پاس ہسٹری ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے تلوار چھینی گئی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو سے تلوار چھینی گئی تھی 88 میں. ان کے پاس پھر تیر کا نشان آیا، لیکن وہ پھر بھی 92 سیٹیں لے گئی اور یہ لوگ 53 سیٹیں. وہ الیکشن تو آپ نے دیکھا تھا، اس پہ کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی تو انہوں نے یہی واردات کی تھی. نہیں، اس میں یہ ہوا تھا جی، اس میں یہ ہوا تھا کہ تلوار کا نشان انہوں نے پہلے سے ہی، اس سے پہلے 1979 کی لوکل باڈی الیکشن جو تھی اس میں انہوں نے تلوار کا نشان ختم کر دیا، بیلٹ پہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد 1985 کی جو الیکشن ہوئی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کی، وہ ویسے ہی انہوں نے غیر جماعتی کرائے، کوئی جماعت نہیں لڑ سکتی تھی، کوئی سمبل نہیں تھا کسی کا. اس میں ایک پنیری نئی نرسری آ گئی پودوں کی، جن میں نواز شریف بھی، شہباز شریف بھی، اور یہ سارا جو اس وقت جنہوں نے جو تاریخ کے لاڈلے، رچ، ڈرٹی رچ اینڈ اپرچونسٹ، کہ وہ ضیاء الحق نے جنیجو صاحب کو پرائم منسٹر نامینیٹ کر دیا، سارے ان کے ساتھ چلے گئے. ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو اس کو ڈسمس کر دیا، سارے مسلم لیگ نواز میں آ گئے. یہ لوگ بدقسمتی سے انہوں نے اتنا پاکستان کو برا چلایا ہے، اور پاکستان کے اندر جو سیاسی قدریں تھیں وہ ان کو مسمار کیا ہے، اور ان کو بالکل اپرچونزم کو، موقع پرستی کو، یہ سب کچھ انہوں نے یہ ساتھ دیا ہے.
ان منفی ताकतवर लोगों सोचों जी। का। अभी तो इन्होंने ख़वातीन के साथ सर एक नया मामला शुरू किया हुआ है, जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर फेंकते थे, नुसरत भुट्टो साहिबा पे मुज़ालिम हुए, आज उस्मान डार की वालिदा हैं, शेख इम्तियाज़ की बीवी हैं और बाकी जो ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद साहब, जितने भी मतलब एक ख़वातीन पे एक ज़ुल्म और सितम की ये पाकिस्तान की ऐसी तारीख़, जब भी मियाँ साहब आते हैं, ये मामलात होते हैं, इसकी वजह क्या है? कि इनको मामला क्यों तकलीफ़ क्या है इन्हें ख़वातीन से? मियाँ साहब तो बिल्कुल मतलब है वो तो अब चाहता है कि इलेक्शन ना हो, किसी कोई तरीका निकले कि इलेक्शन ना हो। उन्होंने ये कोशिश की, ये पीछे दरखास्तें दे कर के वो इसकी ये जो हल्का बंदी है उसके जरिए डिले कराने को, और अब वो चीफ जस्टिस कह गया कि ये पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे ये तवक्को नहीं है कि चीफ जस्टिस इस पत्थर की लकीर को पत्थर की लकीर ही रहने देगा। स्टेक्स लोगों के बहुत हाई है और अच्छा, मियाँ साहब के बहुत स्टेक्स हाई है। सर मियाँ माज़रत साहब आपको अगर लगता है हार इलेक्शन नहीं जाए और होंगे? वो केसेस फिर चलने शुरू हो जाए, एतज़ा साहब आपको क्या लगता है इलेक्शन नहीं होंगे जो अभी आपने बात पाकिस्तान की? में माजी के अलावा कोई पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। हुँ, You can बिल्कुल सही predict nothing in Pakistan except the past. बात। हाँ, ये बात तो खतरनाक बात है सर। वाक़ई इसमें कोई शक नहीं, ज़िया-उल हक साहब का अगर माज़ी देखें तो उन्होंने 1 अक्टूबर को 18 अक्टूबर के इलेक्शन मनसूख करवा दिए थे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी सर आपको क्या लगता है अगर इलेक्शन अभी ये जिस तरह की धांधली सारी जबर के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ आपको लगता है कि ये मैदान स्वीप कर जाएगी या मामला क्या होगा? फिर भी आपकी क्या सियासी बसीरत क्या कहती है? देखिए, जितना ये उस पे सख्ती करेंगे इमरान और उसकी पार्टी पे, उतना ही वो मकबूल होगी, उतने ज्यादा वोट उनको पड़ेंगे। ये मतलब है डिस्क्वालीफाई करा दें, हल्के खाली छोड़ दें कि हल्के में कोई इनका कैंडिडेट ही ना हो, किसी के को कागज दे के भाग गए, किसी के को अगवा कर लिया, किसी के तजवीज़ कुनंदा को अगवा कर लिया। ये हर हरबे जो अपनाने, ये छोटे 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 जो ज़रबे लगाने पे आ गए, ये तो बहुत डरे हुए हैं, ये हुँ, बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। ये नज़र आ रहा है इनका कि शिकस्त की अलामत है। एतज़ा साहब आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर, मैं उसके लिए आपका बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ये अवाम के पास ये जो आपके पॉइंट्स हैं सर, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये ज़रूर आज मुझे लगता है वायरल होंगे क्योंकि ये पॉइंट जाने चाहिए तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के पास, इन सब लोगों के पास। बहुत-बहुत शुक्रिया सर।